سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جدوں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے یہ بار بار رپیٹ کرنے دی ضرورت نہیں۔ ابو سفیان نے مکہ فتح ہون تو بعد رسول اللہ دی غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پایا، لیکن اس وقت تک انہ دے گلے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا نہیں سی آیا۔ جدوں مکہ المکرمہ پہنچے تو آپ نے جتنا بزنس دے اندر مکے دے تاجران دی تجارت وچوں جتنا پرافٹ منافع اور بچت ہوئی سی اس نو دار الندوہ دے اندر انہاں جمع کروایا، اور ابو سفیان نے تمام مکے دے رؤساء قریشی انہاں نو کٹھیاں کر کے کہا کہ بدر دے میدان کسے دے باپ دے ٹکڑے مسلمانہ نے کیتے، کسے کافر دے بیٹے دے ٹکڑے اہل اسلام نے کیتے۔ تو اس نے کہا کہ سانو چاہیے ہے کہ اسی مسلمانہ کو لوں جنگ بدر دے اندر جڑے ساڑے لوگ مقتول مارے گئے انہاں دا کسے انداز دے اندر بدلہ لے آ جائے۔ اے ابو سفیان نے تجویز دیتی مکے دے قریشی جڑے وڈیرے رئیسان انہاں دے سامنے، اور انہیں کہا کہ بدلہ جنگ دی صورت دے اندر ہے، اور جنگ واسطے مان لو سر چاہیے ہے، دولت چاہیے اور بہت بڑا لشکر چاہیے، بہت توجہ کرنا۔ اے ابو سفیان نے تجویز دیتی۔ دوستانے گرامی قدر بالآخر مکے دے کافر مشرک انہاں وچوں بھی سن جنہ دے وڈیرے جنگ بدر دے اندر واصل جہنم ہوئے۔ آنکھوں سبحان اللہ، واصل جہنم اسے دن رکھنا۔ میں جنگ بدر دی داستان بیان نہیں کرنی، میں جنگ احد دے اندر جڑی اسلام دے وفاداراں نے جرت بخائیے او دا تذکرہ کرنا ہے۔ احباب وقار بالآخر کی ہویا، اتنا مال مکے دے انہاں وڈیریاں نے تاجر بزنس میں لوگاں نے مسلمانہ کو بدلہ لینے واسطے جمع کیتا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 1000 اونٹ بھی اس مال کو اٹھانے سے قاصر۔ ذرا توجہ کرنا، اتنی دولت، اتنا سرمایہ کہ 1000 اونٹ، غور کرنا۔ یہ اونٹ سیرت نگارہ نے لکھے ہے، تو انہوں پتہ ہے کہ اونٹ دے اندر اللہ نے پاور بڑی رکھی ہے، وہ جتنا سامان ہوئے، جتنا لوڈ ہوئے، وہ کدی نہ تھکیا ہے نہ کدی اکیا ہے۔ اور اونٹ رب دی مخلوق وچ او مخلوق ہے جدے پیدا ہوتے رب نے ناز کیتا ہے۔ احباب وقار افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خدا نے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بعد میں کہا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اس کا تذکرہ بعد میں کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن خدا نے سب سے پہلے کہا دیکھتے نہیں ہم نے اونٹوں کو کتنا خوبصورت بنایا۔ اور کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی اس مخلوق دے حسن دا ذکر کیوں نہ کریے، اس مخلوق دے ارے قدو کامن دا ذکر کیوں نہ کریے جنہ دا ذکر کائنات دا خالق کردہ ہے۔ پامیں ہے جانورے پر رب نے اپنی بنائی چیز تے ناز کیتا ہے، رب نے اپنی بنائی چیز تے فخر کیتا ہے۔ افلا، حالانکہ تھا تو جانور، تو رب کو کیا ضرورت تھی، وہ بے نیاز ہے، یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خدا پیغام دینا چاہتا تھا، اے میرے بندو جس کو میں نے اتنا حسین بنایا ہے اس کو میں نے تمہارا تابعدار بنایا۔ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے جس کی ٹانگوں پہ خدا کو ناز تھا، جس کے قد و قامت پہ خدا کو ناز تھا، رب کعبہ کی قسم خدا نے کہا میرے بندو میں نے اسے اتنا خوبصورت بنا کر تمہارا وفادار بنایا۔ پھر کمال ہے، اگلی گل تو سننا مزہ آ جانا۔ جدوں میرے آقا تشریف لے کے آئے تے جڑا اونٹ سینہ بھیکیا اونٹ سارے غلاماں نے سونیا، اگے چار دیواری ہے، اندر وہ اونٹ ہے، وہ کسے دا خیال نہیں کرتا۔ لوگوں غور کرنا،
ہن ذرا جملے وال غور کرے جی میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو غلام عرض کردے نے سونیا کملی والیا وہ ساریاں تے عملہ کردا ہے میرے پوائنٹ وال غور کرنا چونکہ بات آ گئی ہے اونٹاں تو ارے ڈاچیاں تو بات آئی ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اے کائنات دے خالق دا اعلان ہے اب آپ جی وقار سرگودا والیو غلام عرض کردے نے ملک صاحب غلام عرض کردے نے سونیا اے اونٹ پہ کے ہے اے ساریاں تے عملہ کردا ہے سرکار اپنے نوکراں نوں آندے نے پیچھے ہٹو او ہور نے جنہاں تے حملہ کردا ہے میرا پتہ ہے انہوں یہ خدا دا یار ہے انج نہ کرو کھل کے آکھو سبحان اللہ اللہ دی قسم جے گلی والیاں تے انہیں حملے کیتے علاقے والیاں تے وہ سونٹ نے حملے کیتے نے جدوں مالک آیا ہے نا جن نے ساری زندگی انہیں چارہ ڈالے ہے انہیں او دے تے بھی حملہ کیتا مالک دے پتر آئے نے انہیں مالک دے پتراں تے حملہ کیتا لیکن میں قربان جاواں جدوں خدا دی خدائی دا بادشاہ آیا انہیں حملہ نہیں کیتا انہیں اپنے علمانو محمد قدمہ تے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو آج انسان ہو گے کوئی نبی دا حیا کرے نہ کرے ایو دے اپنے نصیب نے جانوراں نے مٹھے محمد دا حیا میرے آقا نال اج مول پا دیتا جے اگے تے ادھے گھنٹے بعد تواڈا لیول ہوندا ہے اج پہلے ہی تواڈا ذوق مسکرا کے آکھو نا سبحان اللہ میری لائبریری دے اندر کتاب پئی ہے اگے بھی میں ہمیشہ کہنا میں کدی بھی ابابی جی وقار فیس بک یوز کر کے تقریراں نہیں کردا یہ میرے تے میرے مرشد دی نظر ہے میرے والدین دیاں دعاواں دا اثر اللہ والیاں دی نگاہاں ہمیشہ سٹڈی تو بعد مطالعہ تو بعد فقیر تواڈے سامنے گلاں شیر کردہ قبلہ صحیح صاحب او جانور او اونٹ جنہیں محلے والیاں نو معاف نہیں کیتا جنہیں اپنے مالک نو معاف نہیں کیتا لیکن جدو کملی والا ہے انہیں اپنے لم میرے نبی دیاں تلیاں تے رکھ دیتے نے مصطفیٰ کریمہ پیار کرن والی ہو یہ ہون میرا ارے اج بیان اے ٹاپک اے نہیں کاری آسل صاحب ٹاپک کے میں جنگ احدی داستان بیان کرنی ہے میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو انہیں میرے نبی دیاں لبانوں چومے ہیں مازا والے کاجل ابابی جی وقار قبلہ صوفی لیاقت صاحب اگر آپ نو ممبر تے بٹھاؤ یا کرسی لے کے ہو چونکہ یہ شخصیت نے جنہاں نو خواجہ سائیں نظیر توکلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیعت کرنے دی مرید بنانے دی اجازت دیتی ہے اے جنہ دا دربار عالیہ نا جنہ دی عظیم بارگاہ دے اندر اسی حاضر ہاں انہ صاحب مزاب ولی کامل کشتہ عشق رسول آفتاب ولایت خواجہ سائیں نظیر توکلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انہ دا نامی نامی حضور کے بلا صوفی باسوا محمد لیاقت توکلی صاحب آپ ملتان علی پردو تشریف لے آئے نے انہ نو اجازت ملی ہے تو میں نے کہن دیو نا میں نے کہن دیو جی کن حضور پیر سیال فرمان دے سن خواجہ قمر الدین سیالوی فرمان دے سن جن نے سیال شیدی مسجدہ مینار ویکھنے پھیرے وچ کرم شانو ویکھ لو اللہ اکبر او پھر میں نے کہن دیو صاحب مدار خواجہ سائیں نظیر توکلی نقشبندی مجدی آپ نے ارے دنیا نو پیغام دیتا جن نے میرا فیضان ویکھنا لیاقت توکلی دیا تھا وچ ہاتھ دے کے وکھیا جے رنگ لگ جائے گا آؤں توجہ کرنا بھی زیارت بھی کرو میرے مسلمان بھائیو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو ہن ابو سفیان جڑا نا انہاں مال میں عرض پیا کردا سا 1000 اونٹ بھی انہاں مکے دے کافراں دا مال نہیں سن اٹھا سکدے 1000 اونٹ غور کرنا 1000 اونٹ پھر غور کرو کتنا زیادہ مال ہوئے گا کتنی زیادی دولت ہوئے گی کتنا بڑا سرمایہ ہوئے گا او دی اندر زرہ بھی شامل سن ان دے اندر نیزے بھی شامل سن او دے اندر تلواراں بھی شامل سن او دے اندر خوند بھی شامل سی سارا اسلحہ شامل ہے اب آپ جی وقار مکہ تو مکرمہ ان تیاریاں شروع ہو گئیاں جڑی ہندہ ابو سفیان دی اے اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو اے بیوی ہے جناب امیر معاویہ دی امی ہے ہندہ نام توجہ کرنا
کرنا یتبا بن ربیہ دی بیٹی ہے میں پوائنٹ وال ارے توجہ دلانا چاہنا اس ہندہ نے کی کیتا اے ارے نکلی ہے انہیں مکے دیاں بیویاں نو جنہ دے ویر پدر وے مارے گئے جنہ دے پتر پدر دے میدان وے مارے گئے اس خاتون نے انہاں بیویاں دے سامنے انہاں دے پتران دیاں لاشاں دا ذکر کیتا انہاں دے ویران دیاں لاشاں دا ذکر کیتا او بیویاں میں نکل آئیاں انہاں کے اسامی نال چلنا ہے اب آبے جی وقار ایک کافلا جدو تیاری کرے اسی میرے آقا دے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب اے مکہ المکرمہ دے اندر موجود سن میں وضاحت کرانا کراں اے عباس اے اونے جدو اینا میرے نبی دا علم بیکھیا تے محمد دی غلامی دا پھٹا گلے بھی بہت توجہ کرے آجے سنیو میری ساری زندگی گزر گئی عقیدے دیاں گلاں کر دیاں ارے تھوڑا اہل ایمان جڑے بیٹھے ہو تھوڑے عقیدے دا پیرا دینے قبلہ صاحب جدو میرے نبی نے حضرت عباس نو انہاں فرمایا سی چچا تسی آندے ہو میرے پلے کوئی چیز نہیں پھر او کی دی دولت جڑی مکے دی زمین بھی دب کے آئے ہو اور توجہ کرنا کچھے بدر دا میدان کچھے مکہ المکرمہ اب آپ جی وقار کئی سو میٹر دا فاصلہ لیکن میں قربان جامع وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس غیب والے نبی نے جدو اتنا فرمایا عباس تڑپ کے آنے نے سونیا مازاتے کاجل والے جنہاں نو دشمنہ دیاں اینیاں خبرانے انہاں نو درود پڑھن والیاں دی کتنیاں خبران تے پھر کلمہ پڑھے ہے ہون اے عباس مکے دے اندر موجود نے میں ایک گل چونکہ اج جمعے دے اندر ارے میں جنگ احد مکمل کرنی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سب قید رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر جدو صحابہ دا نام آوے لازمی رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا کرو ادا ترجمہ بن ہے ابو بکر تے اللہ راضی ہے آیا عمر تے خدا راضی ہے بلال حبشی تے خدا راضی ہے اے رب نہ راضی نے رب انہ نہ راضی اللہ اکبر کبیرہ رضی اللہ عنہم وردوانوں توجہ کرنا قبلہ سوی صاحب میں ان جملہ پیر سائیں خواجہ نظیر توکلی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور قبلہ خواجہ سائیں توکل شاہ مستم بالوی انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر پیش کرنے لگا حضرت عباس نے فوراً بندہ مکہ المکرمہ تو انہوں لیٹر لکھ کے دیتا چٹھی لکھ کے دیتی ہوئے جا مدینے مصطفیٰ مدینے رہندے نے میرے آقا نو میرا لیٹر پوچھا دیر نہ کریں آپ نے اس نوکر نو بتا کہ یا کیا 3 دن دے اندر اے چٹھی حضور کل پہنچنی چاہیے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر اے لیٹر پہنچنا چاہیے بندہ مکہ المکرمہ تو چل پیا لوگوں غور کرنا میرے آقا نال وفا کرن والے ہوئی دے میرے ول ویکھنا انج سامنے مکہ اس پاسے مدینہ میں تھوڑی جی منظر کشی کرن لگا مکہ المکرمہ تو عباس بن عبد المطلب آپ دا کاسا چل بیا آپ دا بابے جی وقار انج کہہ لو ڈاکیا چل بیا پوس مین چل بیا انہیں چٹھی لئی چل دیاں مدینے پاک پہنچے ہیں میرے کریم نبی دی نگری لوگو میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے انہیں سلامی ادا پیش کیتا ہے سونیا میں مکے دا رہن والا عباس جڑے تواڈے چچا جان نے انہیں چٹھی بھیجیے میرے نبی نے چٹھی کھولی امام الانبیاء نے جدو لیٹر پڑھے ہے ارے کفار مکہ بدر دے کرے ارے مقتولاں دا بدلہ لینے واسطے ارے اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے نے اب آبے جی وقار حضرت عباس نے وہ دے اندر تعداد بھی لکھی سی یہ بھی لکھی سی سونیا تلواراں بھی بہت زیادہ انہاں کافر کل تیر بھی بہت زیادہ نے نیزے بھی بہت زیادہ نے مازاد کاجل والے اے تیری نگری مدینے والا رہے نے اے بدر دے مقتولاں دا بدلہ لینے واسطے آ رہے نے او سر کو دوالیو میرے نبی نے جدو لیٹر پڑھے حضور نے ابو بکر نو بلا لے اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ میرے نبی نے لنگوٹی یار نو بلایا ہے قربان جاما جناب حضرت عمر آگئن حضرت عثمان غنی آگئن اب آپ جی وقار مولا علی شیر خدا آگئن قربان جاما ان کی فراست کو سلام جن سے مشورے اللہ کا محبوب لیتا
پوائنٹ کی طرف غور کرو میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، زہرا کے پاپا پہ درود پڑھنے والوں، ابو بکر و عمر کی ذہانت کو سلام، ان کی فطانت کو سلام، ان کی فہم و فراست کو سلام۔ آج لوگ کہتے ہیں پنجاب چیف سیکٹری کے بل بوتے پہ چل رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک سیکٹریوں کے بل بوتے پہ چل رہا ہے۔ ارے غور تو کرو، اگر یہ اتنے قابل ہیں تو جن سے مشورہ زہرا کے پاپا نے، پوائنٹ بل غور کرنا، ازے بھی کئی بندے رسے بیٹھے ہو، ایک رچی بات نہ کھو سبحان اللہ۔ کدی وقت ہوندہ میں قرآن دی آیت پڑھدا، میں پڑھ جانا اشارہ کر جانا، کائنات خالق نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سونیا بعد وچ قدم اٹھایا جے پہلا صحابہ نہ مشورہ کر لو۔ توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، ان غلام حاضر ہو گئے نے میرے سالو دی پروانو حضور دی بارگاہ دے اندر، تے صحابہ دی پتہ ہے کیفیت پاویں جنگ دا موقع ہے، ماحول جنگ دا ہے، لیکن صحابہ اپنیاں نگاہاں یار دیاں زلفاں تے ٹکا کے تے پتہ زبان حال نال کی آندے نے، دل نبی دے نظارے کولوں رج۔ سب صاحب تو سان میرا ساتھ دینا ہے، آج نعرہ کسے نہیں مارنا، یہ میری طرف حکم ہے، پوری تقریر میں بغیر نعرے تو کرنی ہے، اور میری آج خواہش ہے کہ میں ساری داستان بیان کرنی ہے، وہ دی وجہ تسی صاحب دل لوگ بیٹھے ہو، لیکن آؤ میرے نہ مل کے صرف شیر پڑھنے نے بٹی میرا بیٹا کو نہیں، گرمی میں تقریر پہ کریں، تسی بغیر تقریر تو وین دیو، اے سی چل دے نے کہ نہیں پہ چل دے، عیدت یان کرو، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، جی دل نبی دے نظارے کولوں، انج نہیں ذرا مزہ ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو، طارق صاحب لوگاں دے ذہن میں سوال اٹھیا ہونا ہے، موقعہ جنگ دا ہے، موت نے رقص کرنا ہے، تلواراں نہ ٹکرنا ہے، لاشاں دے ڈھیر گننے نے زبیر ابابے دی وقار حسن بٹی صاحب لوگاں دے ذہن سوال اٹھیا ہونا ہے۔ ایتھے ترابی صاحب نے عجیب تخیل بیان کر دیتا ہے، جنگ دیاں کھڑیاں نے تے ترابی صاحب اے منظر میں کیا، میں اپنے کل منظر بیان نہیں پیا کردا، ایتھے تے چھریاں چل گئیاں نے لیکن سی تک نہیں، مصر دیاں بیبیاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں لیکن ہاتھ تک نہیں کیتی۔ بہت توجہ چننا رانا سے میرا پتر بڑے بڑے تواڈے تے کفارے نے، ایک سارے پیار نال دل نبی دے نظارے کولوں رج۔ آؤ میرے پگڑی آلے یار بیٹھے ہو، تواڈی بھی نظر بات کر رہے ہیں، سونی پگڑی پیار نہ پڑھنا ہے، دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، ہن میں دائیں بائیں نہیں جانا، میرے آقا فرماندے نے غلامو کافر لشکر لے کے مکیوں نکل چکے نے، انہاں کو لینا سازو سامان ہے، تواڈا کی مشہور ہے، انہاں نال جنگ مدینے وچ رہ کے کریے یا مدینے شہر تو باہر نکل کے کریے۔ میرے آقا نے جدو تجویز لئیے نا، رائے لئیے، اب آبے جی وقار کچھ علماء دی رائے ایسی سونے مدینے وچ رہ کے جنگ کریے، اپنے جڑیاں ارے عورتاں نے نا، جڑیاں خواتین تے بچے نے، انہوں کسی محفوظ مقام تے منتقل کر دیویے، مدینہ المنورہ دے اندر رہ کے جنگ کریے۔ ایک کئیاں دی رائے سی، میرے نبی دی بھی یہی رائے سی۔ دین کا چھوٹا سا کوئی آدمی اپنی طرف سے رائے دے دے، لوگ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے مشورے دینے والا، تو کون ہوتا ہے تجویز دینے والا، تو کون ہوتا ہے رائے دینے والا۔ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اور ڈس لائک کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن سن لو جن کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، اس نبی نے یہ کہہ کر کہ یہ میری رائے ہے، یہ نہیں کہا جو محمد کی رائے وہی فیصلہ، نانا حضور نے کہا وہ ہوگا وہی جو محمد کے نوکر اپنا مشورہ دے۔ تائیں دے کسے کہن والے نے کیا ہے، آسیو تھام لو تامنے
پتر گوڈے تھلے کرنے نے میرے آقا نال وفاواں کرن والی احمد خان نورپور تھل تو میرے عزیز آئے او ضلع خوشاب تھل دا علاقہ گرم علاقہ ہے اتھوں آئے نے حالانکہ ہوندے کراچی نے اتھے ورک کر دینے اتھے مزدوری کر دینے جدو بھی کراچیوں خوشاب ہوندے نے جمعہ پڑھنے واسطے توکلی مسجد بھی تشریف لے کے ہوندے نے اے میرا جوان سامنے بیٹھے نے انہاں دا جذبہ دیکھو نورپور تھل تو میں انہاں دی بھی نظر کرنا چاہنا او غیرت مند مومنوں میرے آقا نے نہیں فرمایا جڑی میری رائے وہی فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے نا میرے آقا نے یہ گل نہیں کی تھی قربان جاواں اج اسی حضور دی سیرت نو بھول گئے ہاں اسی امام الانبیاء دے کردار نو بھول گئے ہاں اسی تاجدار ختم نبوت دی فکر نو بھول گئے ہاں میرے نبی تو وڈا تے ہے ہی کوئی نہیں اور پاجو پار کر کے آکو سبحان اللہ کائنات دے خالق دو بعد پوری کائنات مل جائے اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی مٹی محمد دے جوڑیا نہ انہاں نو سمجھ آئیے ایکری پیار نال آشیو تھامے مصطفیٰ اللہ 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 کمال توڑا ماحول ہے میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو ہن ہویا پتہ کی جدو اے راہ آئی ہے اے مشورہ آیا ہے ارے تجویز آئی ہے نا مازادے کاجل والے ہو مدینے وچ رہ کے جنگ کریے اپنی عورتاں نو اپنے اننے معصوم بچیاں نو کسی محفوظ جگہ تے منتقل کر دیویے یہ جدو مشورہ آیا ہے تے فوراً حضرت حمزہ بولے نے میرے نبی دے چچا جان سرکار دی بارگاہ بھی جرا کر دینے سونیاں مازاد کاجل والے اگر اساں مدینے میں رہ کے کافران نال مقابلہ کیتا جنگ کیتی دشمن آکھن گے اے بزدل نکلے نے اے بزدل نکلے نے سونیاں اساں اپنی نگری وچ رہ کے نہیں باہر جا کے کافران دے ٹوٹے کروں بلی بھی شیر ہوتی ہے غالباً یہی مفہوم تھا حضرت حمزہ کی بات یا رسول اللہ مدینہ ہماری نگری ہے ہمارا شہر ہے ہم اگر اس کی باؤنڈری کے اندر رہ کر مشرکوں کا مقابلہ کریں گے وہ دین کا دشمن یہ سمجھے گا محمد کے موقع بزدل ہے یا رسول اللہ مدینیوں پار نکل کے مقابلہ کرنا دشمنوں کو پتہ چلے نبی دے غلامہ ورگا شیر آئی کوئی اللہ اللہ میرے آقا نال محبت کرن والی او شمع رسالت دے پروانوں حضرت حمزہ بول رہے نے ایتھے تین اور میرے نبی دے غلام امام الانبیاء دے چہرے دے مسکراہٹ آ گئی ہے اللہ بابے جی وقار اے جمعرات دا دن سی کیڑا دن بولو جمعرات میرے نبی نال وفاواں کرن والی او شمع رسالت دے پروانوں غالباً 13 یا 14 شوال ہے بابے جی وقار اے جڑا مہینہ اج 30 شوال ہے اس مہینے دی 13 14 تاریخ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والی ہو حضور دے چہرے دے مسکراہٹ آئی سرکار نے فرمایا اے جڑے میرے غلاماں نے تجویز دیتی ہے نا مدینہ المنورہ تو باہر جا کے کافراں دا مقابلہ کرنا حضور نے اے رائے فائنل ہو گئی قبلہ غور کرنا رسول پاک کی رائے کیا تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر اور حمزہ بولے اونچی آواز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے سے باہر جا کر میں قربان جاؤں وسعت ظرفی ہو تو ایسی کمال اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ کس زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ مدینے کی حدود میں رہ کر کافروں سے مقابلہ کیا جائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور حضرت حمزہ دا یہ عقیدہ سی ساڈے نبی دی زبان ساڈے وا نہیں ایک باری زور لاؤ کوئی زبان خاموش نہ رہے قربان جاواں جنگ احد دا تذکرہ سنن والے ہو ایک باری پیار نہ بولنا ہے اودی وجہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ
اکبر کبیرہ اکری محبت نال اے بھی ذہن دے اندر رکھو جس نبی دی زبان حلانا منو سلوایا ہے اب آبے جی وقار جس نبی دی زبان حلانا منو سلوایا ہے اس نبی دی زبان تھے بھی کائنات دا رب نہیں بولیا انہا پوائنٹا ملغور کرے آجے میرے آقا نال وفاما کرن والی ہو وہ جنہ اتی اسی درود و سلام پڑھنے آنے درود ابراہیمی ارے اس ابراہیم دی زبان تے بھی رب نہیں بولیا او ساری دی عظمت نو سلام لیکن رب بندہ ہے میں صرف بولیا تے زہرہ دے بابا دی زبان تے بولیا ایک کوئی ذرا گردن نہیں زبان حلا کے میں نہ مل کے پڑھنا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن یہ بھی میں نو پتا جدو کمرو ترابی دے عمال تلنے نے جدو تواڈے قیامت والے دن عمال تلنے نے نیکیاں کھٹ جانا ہے بدیاں پد جانا ہے فرشتیاں جدو لے کے جہنم وال چلنا ہے پھر میرے نبی دے لب ہلنے نے مالکا پمیں گناہگار پر محمد دا وفادار جڑے اپنی آنکھاں چ غیرت دا مادہ رکھ کے اپنیاں بھینا غیراں دیاں بھینا دی عزت دا پہرا دے کے نبی نہ یاری لا کے ارے اظہار کر دیو نا میں تواڈے دل دی جڑی داستان ہے ان زبان تے پیا لیو نا لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے سرکار دشوں سالوں سرکار بچھیرے اور توجہ کرنا یہ دے قافلہ ہے ازے اوت پہاڑ کل حضور پہنچے نہیں لوگوں غور کرنا یہ پہاڑ مدینے تو شمال سیڈ دے ایدے تیان وقاص پتر تیرا آج بھی تیان ہوتے پہلا یہ دی مووی بنا یہ میرا شہزادہ ہے یہ عرص آیا تامی یہ دا چہرہ کیمرے آلی رہے نعرہ حیدری اور بازو بار کٹ کے نعرہ حیدری ایدے تیان کریا کرو ایک کری کھل کے آکھو سبحان اور تیان کرنا سامنے مکہ ہے ایدے حضور دی نگری مدینہ مدینہ پاک تو بالکل اگے شمال سائڈ تے 2 میل دے فاصلے تے اوت پہاڑ حضور اتھے پہنچے کفار مکہ دا کافلہ مقام ابواتے پہنچے کافر بول کے ابو سفیان نو آندے نے اے محمد دی امی دی قبر کافران بول کے آکھے ارے مدارج النبوہ وچ موجود ہے مارج النبوہ وچ موجود ہے کافر مکے تے وڈیرے ابو سفیان نو آندے نے اے او بی بی ہے جنہیں محمد کریم نو جنم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہ دا نام آمینہ انہ دی گود بھی حضور کھیڑے نے سرکار پلے نے یہ بی بی ہے جن نے محمد لبانو چمے سرکار دی پیشانی نو چمے افتخار سب کفار مکہ ابو سفیان نو آندے نے انج کریے انہاں دی قبر کھولیے حضرت آمنہ دیاں ہڈیاں مبارک بھی چوکڑیے ابو سفیان آندے کیوں اے پلان تسی سوچ رہے ہو کافر آندے نے اساں پلان تاں سوچے اگر ساڑیاں عورتوں تھے قیدن بن گئیاں نا مسلمانہ ساڑیاں بچیاں نو ساڑیاں عورتوں نو اگر قیدی بنا لیا اسی رسالت ماں نو آکھاں گے اے توڑی امی جان دیاں ہڈیاں مبارک ساڑے کول نے تے ماں ہی ہوں دیئے نا آئے ہو توجہ کرے اجے ابو سفیانو مکے دے کافر رہندے نے جدو انی گل کرانگے ساڑیاں جڑیاں قید عورتاں نے انہاں نو آمنہ دیاں ہڈیاں مبارک دا صدقہ آزادی مل جائے لوگوں توجہ کرنا اوہ ماما دا حیاء کرن والے ہو انی گل جدو مکے دے کافران کی تھی مکے دے عرب دے ڈیریاں نے کی تھی ابو سفیان نے ریجیکٹ کیتا حضرت ابو سفیان نے آئی ڈس لائک میں نہ پسند کرنا اس رائے نو نالی پتہ ہے ابو سفیان کی اندہ اے تے ایک محمدی امی ہے او بدر دے میدان وچ کومے وچ پتہ نہیں کتنے کافران دیاں ہڈیاں نے ارے مسلمان کڑ کے جلا دین گے انہاں دے اندر بھی ساڑے ارے مردیاں دیاں قبراں مردیاں دے گھڑے کہہ لو قبراں نہیں گھڑے کہہ لو انہیں کیا نانا ایک کم نہیں کرنا اے چھوڑ میں جڑی اگلی گل کرن لگا وہ گل بڑی آل ہے یہ او قبرے جدے تے کھلو کہ محمد کریم نے آنسو بہائے اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ میرے نبی نال وفا کرن والے ہو جدو تیری آنکھ وچ ہنجو ماں دی یاد وچ آئے سمجھی تیرے تے محمد راضی ہو گئے
او جدو تیری آنکھاں وچ آنسو ماں دی تڑپ وچ نکلا پھر سمجھی تیرے تے اللہ دا یار راضی ہو گیا چونکہ ماں دنیا تو ٹر جائے قبر بھی جلوہ فروز ہوے فوت شدہ ماں دی یاد وچ جدائی وچ رونا اے نبیاں دے پیر دی سنت ہے آسیو تھامے لاؤ دامن مصطفیٰ پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جنہوں سمجھ آ رہی ہے تڑپ کے بولو آسیو تھامے لاؤ دامن مصطفیٰ آخری لفظ تو سمجھنا تسی گھبرا جاندے ہو گھبرانا نہیں انشاءاللہ پڑھو گے مزہ آئے گا آسیو تھامے لاؤ دامن مصطفیٰ ایک جملہ کہنے لگا وہ جملہ اتنا قیمتی ہے میری پوری زندگی کا سرمایہ ایک طرف یہ لفظ ایک طرف ہے جب رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے تو جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر ہیں پتھروں پہ آپ رو رہے ہیں تاجدار ختم نبوت نے آگے کیا کہا فرمایا یہ پتھر نہیں یہ محمد کی امی آمنہ کی قبر مجھے یہ کہنے دو جو اسلام کا بن کر جائے اس کی قبر کو مٹی کا ڈھیر کہنا یا پتھر کی ڈھیری کہنا اسے حضور نے ناپسند کیا ہے مومن کی قبر نہ مٹی کا ڈھیر ہوتی ہے نہ پتھروں کا ارے وہ ڈھیر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے حسین باغ اللہ 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 پھر میں تھے کیوں نہ کما عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں اتمینڈ تے جا کے شہیدان یا داستان بیان کرنیاں نے لیکن صرف اشارہ کرنگا میرے نبی نے فرمایا اے پتھران دی ڈھیری نہیں محمد امی دی قبر ہے اوہ لوگوں نے کچھو ہمت لے آما اے آمینہ تیری عظمت نو سلام جنہ دا روزہ بیکھنے نال مومنہ دے زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے اجو محمد تیری قبر نو بیک کے رو رہے ہائے ہائے مول پا چھڑے آجے ایک اوری محبت نال عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں اچھا قبلہ ایتھن تیان کرنا میں ذوق چگال کرن لگا یہ کیوں مرحلہ ہے وہ دا پسے منظرے وے ایک دن اے نامنا پاک نے امن آکھیا سی امن اس سے آمنا پاک نے امن نو فرمایا سی امن میں مر بھی گئی میرا ذکر نہیں مکنا ہائے ہائے آج جڑا پسے منظر میں بیان کیا کرنا امن میں دنیا تو ٹر بھی گئی میرا ذکر نہیں مکنا او دی وجہ وے ماما جدو پتر جنم دینیاں نے ماما دے اپنے جسم پلیت ہو جانے جب تک ماں غسل نہ کرے جسم پاک نہیں تھیندا جب تک پیدا ہونے والے بچے نو دائی غسل نہ دے دے بچے دا جسم پاک نہیں تھیندا نیو میں انج دا جنم دیتا ہے میرا پتر قیامت تک پلیتا نو پاک اللہ اکبر کبیرہ آمینہ پاک نے دیکھنا سینا جن کے تلوں کا تو آمینہ پاک نے تے گل کرنی سی میرا انجرہ پتر جڑا قیامت تک پلیتوں پاک فرمائے یہی وجہ جے انسان تے انسان آمینہ دے لال ہوئے جنہیں پوری زمین کو مسلح دا درجہ عطا کروایا بڑے بڑے نبی آئے ان نبیوں کے آنے کے بعد زمین کی حیثیت نہیں بدلی یہ جس طرح آدم کے دور میں زمین تھی اسی طرح عیسیٰ کے دور میں بھی زمین لیکن جب مصطفیٰ ہے اس کی حیثیت یوں بدلی رب نے کہا جہاں
تیرا جی چاہے سجدہ کرنا تیرا کام ہے، قبول فرمانا میرا۔ اللہ اللہ جنہاں نو سمجھ آئی، میں تواڈے آنسو ویکھاں یا اگلی داستان شروع کرا؟ کمال۔ جن کے طلبوں کا تو بن ہے بے حیا اللہ اللہ، ماما بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے۔ اے ٹرین دا ایکسیڈنٹ ہویا، تقریباً 65 بندے ایکسیڈنٹ دے اندر دنیا تو چلے گئے۔ اتھے بچیاں دیاں چیخاں نکلیاں، معصوم بچیاں نے رو کے آکھیا میری اماں کی دے گئی، میری والدہ کی دے گئی۔ ماما بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، یتیم بچے جدو ہو جاندے نے پھر انہاں بچیاں دے کپڑیاں دا خیال کرن والا کوئی نہیں ہوندا، انہاں دے آرام دا خیال کرن والا کوئی نہیں ہوندا۔ ارے 65 بندے مرد و زن ایکسیڈنٹ، بابے جی وکاں ٹرین حادثہ دے اندر، اور اس حادثہ دے دوران پاک فوج دے جواناں نے بڑی خدمت کی تھی۔ رینجر سٹی ڈی پنجاب پولیس دیگر جتنے سیکورٹی ادارے نے انہاں زخمیاں نو ریسکیو کیتا ہے۔ وہ جڑے اوتھے بارے دنیا تو چلے گئے، جنہاں دیاں جاناں نکل گئیاں، انہاں دے غسل دے کفن دا انتظام میں سب نو سلام وفا پیش کرنا جنہاں اس موقع تے انہاں مسلمان بھائیاں دی مدد کیتی ہے۔ لیکن میں دائیں بائیں نہیں، میں جنگ احد ول جا رہے ہیں۔ اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، سید آمینہ دی بات آئی، غیرت نک مومنو جگ دیاں ماما نو جڑیاں عزتاں ملیاں نے، اے بھی مٹھے محمد دی امی دا صدقہ ملیاں نے۔ اور تساں اگے تڑپے بڑے ہو، میں لفظ پھر ریپیٹ کرن لگا، اور حضرت آمینہ دیاں نے میں انج دا جنم دیتا ہے، میرا پتر قیامت تک پلیتاں نو پاک فرمائے گا۔ جن کے تل، اے 3 باری پڑھنا، 3 باری، بڑی مہربانی۔ انج بازو ایتھے لے آ کے تساں ٹینڈ کرا لئیے پر بول دے کو نہیں، ایک اور ایتھے لے آ کے نہیں پریشان نہیں ہونا، ٹینڈ اس موسم چ بڑی ضروری۔ جن کے طلبوں کا تو وہ ہے آپ حیا اللہ اللہ کمال۔ جن کے طلبوں کا تو وہ ہے آپ حیات، ہے وہ جان مسیح ہاں ہمارا نبی، جنہ مجمع سارے دی آواز ہے وہ جان مسیح ہاں ہمارا نبی۔ اور کاری صاحب تساں چپ رہنا ہے، جنہ دا یہ عقیدہ ہے حضور دیاں تلیاں نال لگن والا پانی مردیاں نو زندہ کر دیا، بیماراں دیاں بیماریاں ختم کر دیندا ہے، سرکار دیاں چوڑیاں نہ لگن والا پانی۔ ارے اللہ دی قسم جے جان مسیح مل کے پڑھن گے، ہے وہ جان مسیح ہاں ہمارا۔ میں تھوڑا جنہ تھوڑا زور لوانا محبت نہ، ہے وہ جان مسیح۔ ارے لوگو میرے نبی نال محبت کرن والے ہو، ہن ہویا کی ایتھے او تجویز ریجیکٹ ہو گئی، کافراں دا قافلہ اگے ودھیا ہے۔ اب آبے جی وقار او بھی او پہاڑ دے نیڑے آ گئی یونس صاحب، ادو سرکار پہنچے نا، یہ بھی ذہن میں رکھو، جتھے مغرب دا ٹائم آیا ہے تے اذان بلال نے پڑھی۔ اچھا بلال پاک کے نصیبوں کو دیکھو، بلال کے مقدر دیکھو، جو اپنے ظالم مالک سے مارے کھائیں وہ الگ ہے، وہ الگ داستان ہے۔ اور جنگ کے میدانوں میں آ کر اسلام کے لیے بلال کا چھاتی تان کر میدان میں آنا یہ الگ داستان۔ پھر کھل کے آپ کو سبحان اللہ۔ مغرب دی اذان اتھے میں بڑا دیکھیا ہے بھئی وہ مقام کیڑا سی، لیکن کسی سیرت نگار نے مقام نہیں لکھیا۔ سورج غروب ہویا ہے، حضور بلال نے بلال اذان تے تو ہی پڑھتی، حالانکہ بلال یہ عقیدے دین چاہیا ہے بھئی مدینہ نہیں، مسجد نبوی نہیں، میں تو اس مسجد دا مؤذن ہوں۔ اوہ اچھی ہو بلال پاک دین چاہیا ہے بھئی ایک ہوں سفر ہے تے اسی میدان جنگ ول جا رہے ہیں، ہن پتہ نہیں اذان دی ڈیوٹی شاید ابو بکر دی لگ جائے، جناب عمر دی لگ جائے، جناب عثمان گن نا اے جدوں آپ دے ذہن دے اندر آیا تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال جی کن تو مدینے دے اندر مؤذن ہے، انجے تو میدان جنگ وچ مؤذن ہے۔ ہائے ہائے بلال دی اے خواہش تے پوری ہو گئی نا، لب پہ تیرا کلمہ
دل میں تیری یاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد کمال کمال مسکر انج بازو اتھا لے آکے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے حرکتیں تیری شیل پہ جلاد رہے آج لوگ آنے نے ساڑی فوج دے جوان انڈیا دا اصلہ ویک کے گھبران دے کیوں نہیں اور میں کیا تو انڈیا دی اصلے بلوین ہے تے ساڑی پاک فوج دے جوان دشمن دے اصلے بالنی ویک دے محمد دے دامن بلوین اللہ اکبر حلق پہ تیر سین پہ جلاد رہے پتہ نہیں سرگوتا والے ہو کئیاں نو اے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بلال پتہ کیاں نے سونے میری گردن تے تلوار ہوئے میری چھاتی تے جلاد کھڑا ہوئے ارے تلوار رکھ کے آنکھے بلال جان بچانی یا ایمان بچانی سونے میں تلوار ویکھ کے نہیں خبراں گا میں تواڈے دین تے ایک نہیں لکھاں جانا قربان کر دیواں گا حرکت پہ تے سین پہ جلاد رہے ارے جیلنا دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نو کوڑے مارے گئے اوے جیلنا دے اندر جدو جلاد کوڑے ماردا سی امام اعظم ابو حنیفہ نو آندا سی اوے ابو حنیفہ دنیا دے بادشاہاں نال ٹکرا نہیں لئی دیاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آندے سن تو کیڑے بادشاہ دی گل کرنا ہے میں تے اس بادشاہ دا نوکر ہاں جنہاں دے کہن تے ڈوبیا سورج اللہ اکبر کبیرہ حلق پہ تیز شین پہ جلا رہے دل خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا تواڈے ایمان مضبوط نے تواڈی عظمت نو سلام ہوے حلق پہ تیز شین پہ جلا رہے لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ کس کفیت وچ مسلے والی نہیں ممبر والی نہیں اے سی علی گڈی والی نہیں ارے کوٹھی تے کار نہیں پوزیشن کی گئے گردن تے تلوار ہوے سینے تے جلاد اس پوزیشن دے اندر کملی والے لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے تسی ہے جوان ہو پر میرے تو بھی دے نعرہ حیدری اور تھوڑا جنا اتھلے لیبل چ پڑھنا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے یہ پیغام ہے اس عاشق رسول کی طرف سے جن نے حضور نو آکھے سی سونے میں اڑاں واسطے تے مارا نہیں کھا کوئی کھول کے آکھو سبحان حلق پہ تے سین پہ جلاد رہے حلق پہ تے سین پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے رات گزر گئی سرگی دا ٹائم آیا ہے میرے نبی نے پھر بلال نو آکھیا اٹھ اذان پڑھ ارے نماز فجر دی اذان ارے اوت پہاڑ دے نزدیک جا کے اوتھے ڈیرا لگا کے آپ نے پڑھی ہے ہن ایتھے میں منظر کشی بیان کرن لگا منظر کشی بڑی اعلی ہے اذان بلال نے پڑھی ہے امام زہرا دے بابا نے کروائی ہے آیا نہ اس مؤذن جیسا مؤذن ہونا ہے نہ اس امام جیسا امام ہونا ہے اب آپ جی وقار جدو نماز فجر ادا ہو گئی سورج نکلے ایک اور کھل کے آنکھو سبحان اللہ کہ جنگ دی داستان ہے دل کردا ہے کوئی گل مس نہ ہوئے لیکن ایک جمعے وچ یا ایک سال وچ یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی میں صرف تھوڑی منظر کشی کرنی مدینہ پاک اے مکہ پاک اے مدینہ اے 2 میل تے جبل احد اوت پہاڑ کلا ہے اے سجے کھبے نال متصل پہاڑ کوئی نہیں اے دے فاصلے تے ایک پہاڑ ہے جنوں عین نہیں نام عین نہیں الف یہ میں اوت پہاڑ
سامنے حاضر ہوئے میری اے سعادت ہے اتنے بیٹھے نا جڑے جبل احد دے نزدیک جنہوں نے سلامی ادب پیش کیتا ہے مجھ فقیر نے سعادت کئی دفعہ ہوئی جدو میں حج عمرہ تے گیا کافی دفعہ اب آپ جی وقار اللہ آپ سب نے سعادت نصیب فرما ایدوں امتحان کرنا اے میں گل تھوڑی سمجھا لا جہاں اوت پہاڑ تھا نا اس کی بیٹھ تھی یہ پہاڑ ہے یہاں اسلام کے سپاہی بیٹھے اسی کے سامنے میرے نبی نے امامت کروائی سورج نکلا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر ان سے کہا یہ 50 سپاہی یہ لے لو اور جو اوت پہاڑ تھا نا وہاں اوپر ایک جگہ تھی ایسی جس کے پیچھے سے خلا تھا حضور عبداللہ ابن جبیر سے کہنے لگے کہ آپ نے اس پہ ڈیوٹی دینی ہے اور یہ تیر کمان تلواروں والے یہ تیرے انڈر رہیں گے اگو پتہ میرے نبی نے کی فرمایا حضور نے فرمایا ساڑھے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ساں ایس محاذ تو پیچھا نہیں ہٹا سرکار فرمانے لگے ہماری ہڈیوں کو پرندے اٹھا کر لے جائیں تب بھی تم نے اس محاذ سے پیچھے قربان جاؤں نبی کے علم یار جملوں کی طرف غور کرو حضور آگے کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہمارے قدموں میں آ جائیں ان کے ہیرے جواہرات ان کا زر ان کی زرویں ان کی تلواریں ان کا اسلحہ ہماری کسٹڈی میں آ جائے ان کا مال غنیمت اس پہ ہمارا قبضہ بھی ہو جائے اس حالت میں بھی اور ہماری لاشیں ارے پرندے اٹھانا شروع کر دیں ہماری ہڈیاں پھر بھی تم نے اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹنا مجھے کہنے دو میدان احد میں وہ نبی لیڈر بنا ہے جو پل کی بھی خبریں رکھتے تھے جو کل کی بھی خبریں لو جی ایتھے پہنچ دیا ٹائم ہو گیا شکر ہے میری نظر پہ آگئی انہیں جے اجازت ہوئے تھے اگلے جمعے بقایا داستان بیان چونکہ پونے 2 ہو گئے گھنٹہ بیان پونے 1 شروع کیتا پونے 2 یہی ٹائم ہے کہ تسی ناراض ہو گئے میں الٹا تو آپ کو پوچھنا میں بس کر دیئے ہاں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا کہ کھل کیا کو سبحان چلو 5 منٹ دے اندر اے تاکہ توڑا دل نہ ٹوٹ جائے اچھا اینی محنت کری دی تھی کئی بندے آنے نے وجہ سے سواد ہوندہ ہے اس لئے دال حالیں اور کریے کہ وہ جمعہ دا ٹائم ہے پابندی بھی کرنی ہوندی ایک بری نعرہ ہے حیدری ہون آصف صاحب آخر تے تو اجازت ایک پورا نعرہ لواؤ میں آخر تے ایک بات بیان کرنے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آؤں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے آقا نے ڈیوٹیاں لا دیتیاں دوستان گرامی قدر پھر کی ہویا 15 شوال یا 14 شوال ذہن رکھو یا 14 یا 15 یا 16 ارے سیرت نگارہ نے شوال مکرم دا نصب لکھیا ہے اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاواں کرن والیو جڑے کفار مکہ نا انہاں دی طرفوں ایک ابو عامر نامی فاسق ہے یہ عامر نامی فاسق پتہ کی دا باپ ہے حضرت حنزلہ دا باپ ہے پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یہ اپنی اپنی نصیبان دی بات ہوندی ہے باپ کافران والو آیا پتر نبی دا غلام بن کے آیا ارے پوائنٹ وال اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ یہ ابو عامر جڑا یہ اپنے دور دا بہت بڑا راہب ہے یہ میرے نبی دیاں خواباں دیاں تبیراں بھی یہ دسدا سی اللہ دی قسم جے انہیں پہلا منیا سی جنہاں تے ارے نبوت دی انتہا ہو جانی ہے انہاں دا اے شان تے مقام ہوئے گا انہاں نو ہوئے کہ پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے لیکن اس پاسے میں نہیں جانا اور داستان وال غور کرے جے میرے مسلمان بھائیو ابو عامر نامی بندے نے احد میدان دے اندر پہلا تیر مارے ہے اے بد نصیب ہے جن نے مسلماناں ول تل پہلا تیر پھینکیا ہے اس ظالم نے جدوں پہلا تیر پھینکیا نا انہیں ارے درے جدوں پہل کیتی ہے او دکھی ہویا ہے اے دے جڑے سن مسلمان انہاں تیر دے جوابی تیر نہیں انہاں پتھر چاہے نے انہاں کافراں نو پتھر مارنے شروع کر دیتے جنگ دا آغاز ہو گیا طلحہ بن طلحہ نامی کافر او دے ہاتھ دے اندر ارے کفر دا علم ہے او دے ہاتھ دے اندر بت پرستاں دا علم ہے او ارے احد میدان وچ آیا انہیں نبی دے غلاماں نو للکاریا انہیں جدوں للکاریا تے مولا علی میرے نبی دی بارگاہ چاندے نے سونیا اے پلیت للکاریا مینوں جان دی اجازت دیو اوے نا انج نہ کرو تساں توکلی مسجد چھڑی سبحان اللہ کہنی او بھی تسی گونگلوں تو مٹی لا کے پیا
غور کرو میرے میں تو میرا مزاج تسی سمجھ دے ہو اب آپ جی وقار ازے بھی جڑا میرا مزاج سمجھ کے ٹلا بوے سست بوے ان اپنی پوزیشن تے غور کرنا چاہیے کافر طلحہ بن طلحہ انہیں مسلمانوں للکاریا علی نے سنیا اے بت پرست للکار رہا ہے اے پلیسان پیا للکار دا ایک باری میں نو جانتے دے ہو میرے آقا نے علی نو فرمایا علی تے نے اجازت ہے شیر خدا احد میدان میں چائے نے آنیاں سالاں نے او پلیتا تیری جبین بتاں دے سامنے جھک دیئے علی دی جبین کائنات دے رب دے سامنے تو مشرک ہے میں مومنہ آپ نے فرمایا ہو جا تیار ہو جا تیار اج میں تیرے ٹکڑے کرانگا اللہ اکبر کبیرہ ان ہویا کی طلحہ دے جی اپنا پلیکھا کڑ لو تے مولا علی نے ارے زبان حال نہ کی کیا ہونا ہے تو علی سے لڑ سکے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے تو علی سے لڑ سکے بہرحال میرے مسلمان بھائیو مولا علی نے تلوار ماری طلحہ دے ٹکڑے ابابے جی وقار کیتے ان تیان کرنا ارے ارے مریا نہیں زمین تے گرے ہے جدو طلحہ بن طلحہ نام طلحہ بن طلحہ ہے کافر زمین تے گرے ہے وہ دی اندر ازے جان ہے سی علی واپس آگے نے پیر بھائی آندھنے علی ازے کافر تے زندہ ہے وہ دے انہوں مار کے کیوں نہیں آئے علی آندھنے بچ ہی نہیں سکتا وار علی نے کی مولا علی آندھنے یہ بچ ہی نہیں سکتا وار شیر خدا اتنی گل کی تے پیر بھائی آندھنے تسی انہوں چھاڑ کے کیوں آئے ہائے ہائے یہاں دیکھو غیرت کا لہر علی کہتے ہیں اس نپاک کی شرمگاہ ننگی ہو چکی علی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسلام کی خاطر گیا لیکن جب میں نے اس نپاک کی یہ پوزیشن دیکھی تو میری غیرت نے کمانا نہ کیا ساتھ ہی علی کہتے ہیں یہ بچ پر اٹھ گئے تو مجھے شیر خدا اے بچے جنہ آج نعرہ مارے یہ 10 سال تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے یہ دودھ پیندہ سی تے آیا ہے تے نعرہ بھی 10 سال تو بعد مارے ایک کوئی پھر نعرہ لوا دے اور بول پاؤ اچھا اینی گل مولا علی نے کیتی یہ بچ کے اٹھ جائے میں خدا دا شیر ہی نہ منے جے اینی گل کیتی وہ دی اتھے علی نے فرمایا دیکھیا جی میں کینین جہنم میں او دا پتر دوڑ کے آیا او جڑا طلحہ مری گیا کافر او دا پتر عثمان بن ابی طلحہ او دوڑ کے آیا او دے ہاتھ میں تلوار ہے پیر علیاں ٹورن لگے نے امیر حمزہ نے نہیں ہوں من جان دے ہائے ہائے اوے جذبے ہون تے انج تے ساڈی کی پوزیشن ہے چوری کھانے والی اور اگلی ہن گل کراں کہ نہ نعرہ حیدری بازو پار کھڑ کے نعرہ حیدری ہن اے مکا چھڑیے جی اگلے جمعے انشاءاللہ نا اصل داستان بڑی لمبی ہے یہ میں ایک ہی داستان سیرے چاڑھاں تے کم از کم میں 1.5 گھنٹہ لگ جانا بس اتنا سن لو حضرت جی اچھا ٹھیک ہے جی آندھنے اے گل سیرے چاڑو پامی اتھے ہی اثر ہو جائے نعرہ حیدری اچھا حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا جان پیر علی نو آندھنے من جان دیو مولا مشکل کو شان اجازت دیتی ہے امیر حمزہ میدان میں چائے نے آپ نے پہلی تلوار ماری او جڑا طلحہ دا پتر عثمان سی او دے بھی ٹکڑے کر دیتے پھر تیسرا دا پتر ابو سعد بن طلحہ او آیا ادو میدان میں سعد بن ابی وقاص آگے او غیرت مند میرے مومنوں میرے اسید بن حدیر بھی آئے نے پھر جنگ شروع ہو گئی پھر ان جنگ شروع ہوئی ہے نبی دے غلامہ نے کافرانوں گوڑیاں تلے رکھ کے رگڑے انج پنجیا جکن پنجنے دا حق کے انج کٹیا جکن کٹنے دا حق کے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نال محبت کرن والیو، اسے دوران ایک داستان جڑی تسی بیان دیو میں کمپلیٹ کرن لگا۔ اللہ دی قسم جے اس سے دوران پتہ کی ہویا ہے، حضرت حنظلہ اپنی بیوی نو آندے نے، یہ جس رات قافلہ چلدا رہا اس رات حنظلہ اپنے گھر دے اندر موجود سن، اپنی بیوی دے کمرے میں سن۔ اس رات ہی آپ دی آپ دے گھر دے اندر سہاگ والی رات سی، آپ دی دن نو شادی ہوئی، دولہا بن کے آئے، دولہن آپ دے کمرے دے اندر ہے تے اپنی اہلیہ نو آندے نے میں نبی سائیں دی عزت دا پیرا دین چلے ہاں۔ اللہ اکبر، غسل نہیں کیتا، ارے حالت جنابت اسے پوزیشن اندر حضرت حنظلہ احد میدان دے اندر آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ہویا کی داستان بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے۔ حضرت حنظلہ لڑتے کافراں دا مقابلہ کر دے سرکار دی بارگاہ دے اندر حنظلہ ایاں نے سونیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، بس دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب آپ جی وقار بس ایک چھوڑ میں تقریر اینڈ کرنے لگا، اگلے میں جمعے تے حضرت امیر حمزہ دی بھی شہادت بیان کراں گا، حضرت سعد بن ابی وقاص آپ دی جرت، اگلے جمعے میں جڑی حضرت سعد بن ابی وقاص دی داستان بیان کرنی ہے نا، وہ آج تک فقیر نے بیان نہیں کی تھی، جڑی اگلی جمعے تے انشاءاللہ بیان ہوئے گی۔ اب آپ جی وقار ایک چھوڑ مکان لگا ماں، حضرت حنظلہ کافران لڑدے شہید ہو گئے۔ میرے آقا نال وفا کرن والی ہو جدو جنگ مکمل ہوئی ہے نا، اب آپ جی وقار حضرت حنظلہ دی لاش نو صحابہ پہ تلاش کر دینے، لیکن حنظلہ دی لاش پیر پائیاں نو نہ ملی۔ حضور دی بارگاہ وچ غلام گئے نے، سونیا ماں آزاد کاجل والیا سانو حنظلہ دی لاش نہیں بھی مل دی، سونیا اسا حنظلہ نو آونیاں بھی ویکھیا ہے، کافراں نال لڑدیاں بھی ویکھیا ہے۔ ایک روچی بات نہ کھو سبحان اللہ، بس ایتھوں نعرہ نہیں مارنا، شہیداں دی بارگاہ وچ نظرانہ ادب دے طور تے کوئی کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو غلاماں نے سونیا ماں آزاد کاجل والیا اساں حنظلہ نو نیاں بھی ویکھیا ہے، کافراں نال لڑدیاں بھی ویکھیا، لیکن سونیا ہن احد میدان دے اندر حنظلہ دی لاش نہیں بھی ملدی، پتہ نہیں حنظلہ دی لاش مبارک کی دے گئی ہے۔ حضور مسکرا پے نے، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلامو میں راز رکھنا سی، راز تو پردہ نہیں سی جانا، لیکن تساں پوچھ لیا ہے۔ جدو حنظلہ کول میرا پیغام پہنچیا، اعلان جہاد پہنچیا، حنظلہ دے جسم تے ارے حال تے جنابت تاری سی، غسل فرض سی، لیکن عشق نے آکھیا او حنظلہ کدھر غسل کر دیا، دیر نہ ہو جائے، کدھر لیٹ نہ ہو جائے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اے ترے باری دہرانا ہے، تو سب بازو چاہ کے میں نہ مل کے پڑھنا ہے۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضور نے حنظلہ نے غسل نہیں کیتا، اسے پوزیشن نے میدان وچ آئے نے، حنظلہ نے وفا دا مظاہرہ کیتا، حنظلہ نے جرأت دا مظاہرہ کیتا۔ لجپال نبی آنے نے میرے غلاموں میرے رب نے فیصلہ کیتا ہے، اگر حنظلہ اتنا وفادار ہے اسی بھی بڑے لجپال۔ حضور آنے نے کائنات دے رب نے فیصلہ کیتا ہے، دیگر شہیداں نو غسل فرشی دین گے، حنظلہ نو غسل عرشی دین گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح۔ توجہ کرنا، حضور آندے نے میرے غلاموں حنظلہ نو غسل میرے یار دا بن کے دے، پھر میں فرشتیاں دی طہارت تیرے تے قربان۔ حضرت بڑی مہربانی ابو بکر صدیق اکبر ضرور نہیں، لیکن غسیل الملائکہ نہیں، عمر فاروق اعظم ضرور نہیں، لیکن غسیل الملائکہ نہیں، عثمان ضرور نہیں، لیکن غسیل الملائکہ نہیں، امیر حمزہ سید الشہداء ضرور نہیں،
لیکن غسیل الملائکہ نہیں. اللہ دی قسم ہے تاریخ اسلام پڑھو, اسلام دے اندر اکو جنے جنوں غسیل الملائکہ آندے او امیر ارے او کون ہے؟ حضرت حنظلہ نے. کون ہے حضرت حنظلہ؟ انج کہہ لو جتنے مومن فوت ہوئے جنہ فوت ہونا سب نو غسل انسان انسان دین گے. حنظلہ او وے جنوں احد دے میدان وچوں جا کے عرش مولا دے قریب لجا کے فرشتیاں اچھی آواز پھر کھل کیا کچھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جہاں میں اینڈ کرنے لگا ہوں, اگلے جمعے انشاءاللہ میں بڑی پوری داستان کا اینڈ اس بات پہ ہے. انہاں ظالمہ کافرہ نے پتہ کی کیتا, 70 حضور دے غلام احد میدان میں شہید ہوئے اور 3 کافر مارے گئے. جڑے شہید سن نا انہاں دے انہاں عذاب مبارک الگ الگ کٹے. میں اگلے جمعے ساری داستان بیان کراں گا جڑا تہاڈے نال وعدہ ایک وچ لفظ ہے. ان 70 شہیدوں میں سے صرف یہ حنظلہ ہیں جن کا ناک جن کا کان سلامت تھا, جن کے لب سلامت تھے. ان کے علاوہ جتنے اسلام کی خاطر وہاں شہید ہوئے سبھی کے کان بھی کاٹے گئے, ناک مبارک بھی ان کافروں نے کاٹی, لب کاٹے, جگر کی بوٹیاں ٹکڑے کی. اباب جی وقار خنجر ان شہیدوں کی چھاتیوں میں مارے گئے. اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں قربانیوں کا لیبل دیکھو. لیکن ان شہیدوں میں سے ایک حنظلہ ہیں جن کے ناک اور کانوں کو کاٹا نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حنظلہ کا باپ وہاں کفار کی طرف سے ابو عامر وہاں موجود تھا. تو کفار نے یہ فیصلہ کیا اگر حنظلہ کے کان اور ناک ہم اگر کاٹیں گے اس کا باپ ہمارے مخالف ہو جائے گا اور یہ بہت مضبوط آدمی ہے, اس لیے ان کے ناک اور کان. اور میں اگلے جمعے بیان کروں گا کہ بلا جب حضور امیر حمزہ کے پاس آئے, اللہ کی قسم میرے نبی نے جب دیکھا چھاتی کے ٹکڑے ہیں جگر موجود نہیں, میں کہاں سے ہمت نہ حضور رو پڑے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا امیر حمزہ کا ناک بھی نہیں, ظالم ہاتھ بھی کاٹ کر لے گئے, انگلیاں کاٹ ڈالی, بازو کاٹ ڈالے, حضور رو پڑے. اور میرے نبی نے وہی کھڑے ہو کر پتہ ہے کیا کہا؟ حضور کہنے لگے اگر یہ مکے کے کافر میرے قبضے میں آ جائیں نا تو میں امیر حمزہ کا بدلہ لینے کے طور پر ایک امیر حمزہ کے بدلہ میں 70 کافروں کے عزا کاٹوں. یہ میرے نبی نے کہا 70 کافروں کے عزا حضور نے کہا. پھر اوپر سے اللہ نے کہا محبوب نہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ. فوراً وہی آئی محبوب نہیں آپ نے سزا اتنی دینی ہے جتنا جس کا جرم ہے. اتنی بات رب نے کہی اور ساتھ ہی کا محبوب اگر آپ اس مرحلے پہ اور صبر کریں گے نا تو جو صبر ہے وہ صابرین کے لیے خوشی کے پیغام لاتا ہے. تو اس وقت میرے آقا نے اللہ کا پیغام سنا تو پھر پتہ کیا کہا, 70 مرتبہ حضور نے استغفار کا جملہ اپنی زبان پہ, جہاں آج میں گفتگو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اسی جملے سے میری تقریر کا آغاز ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی پتر ہے, وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ خدا کی توحید کو مانتے تھے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ ساری کائنات کے لیے اللہ کا محبوب شہنشاہ بن کر آیا. ان نبی کے غلاموں کے اوپر وہاں کے کسی متشدد شخص نے کسی بد نصیب شخص نے ٹرک چڑھا دیا اور وہ پوری فیملی نبی کے نوکر وہ دنیا سے چلے گئے. جامع شہادت نوش کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پورے خاندان میں سے ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہو چکا ہے, جس کی نہ امی دنیا میں رہی نہ ابو رہے نہ بہنیں رہی نہ دادا ابو رہے. ایک چھوٹا سا بچہ بچا ہے. ہم اس بچے کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں, حکومت وقت نے پہلے بھی بھرپور قدم اٹھایا ہے, مزید اقدامات اٹھائے جائیں. اور جو کینیڈا کے وزیر اعظم اور وہاں کے بادشاہ حکمران ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا قتل روکا جائے. کتنے ظلم کی داستان ہے. مقبوضہ کشمیر میں اگر مارا جاتا ہے تو نبی کے غلاموں کو فلسطین میں
اگر برسٹ لگائے جاتے ہیں تو محمد کے نوکروں کی چھاتی میں لگائے جاتے ہیں. ارے روہنگیا کے اندر، برما کے اندر اگر یتیم ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. آج ہر طرف اہل اسلام کو قتل کیا جا رہا ہے. تو میری اور آپ سب کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ حکومت وقت اور عسکری ادارے، اور میں ممنون بھی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بڑی مضبوط آواز اٹھائی اور ہماری عسکری قیادت نے بڑی مضبوط آواز بلند کی. یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کا وزیر اعظم، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر ان جو لواحقین تھے ان کے غم میں وہ شریک ہوا. خدا کے دو عالم پوری مسلم امہ کو مل کر کفر کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹرین حادثہ میں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. اور بحمدللہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے جو ملک کی حفاظت پہ مامور ہیں، انہوں نے وہاں پر وقت جا کر وہاں زخمیوں کی جو عیادت کی، ریسکیو کیا، اور وہاں جو مرنے والے تھے ان کے غسل کفن کا انتظام کیا. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تمام سیکورٹی اداروں کی اس عظیم خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ عہد کر لیں. آپ یقیناً پہلے بھی محب وطن ہیں، آج آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں، لیکن آج سے مزید اپنے عہد کو پختہ کریں کہ ہم نے اپنے سیکورٹی اداروں کے خلاف کسی بھی اٹھنے والی آواز کو لائق نہیں کرنا. ہم ریجیکٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ملک ان سیکورٹی اداروں کی خدمات کے بل بوتے پر محفوظ ہے. یہ سرحدیں، یہ عزتیں، یہ ہمارا مال و جان محفوظ ہے. تو پاک فوج، رینجر، سی ٹی ڈی، پنجاب پولیس، دیگر جتنے ادارے ہیں سب کی اس کے اندر کاوش ہے. اور آپ کے علم میں ہے جہاں ادارے کمزور ہوں وہاں پھر پتہ ہے حشر کیا ہوتا ہے. جس طرح ملک کے شام میں ہوا، لبنان میں ہوا، میں کس ملک کا نام لوں. اب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے. آپ نے کہنا زندہ باد علی سلام، بڑی اس طرح بازو نکال کر علی سلام، اور آپ ڈبل زور لگا کر کہنا پاکستان، پاکستان. دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا. یا حسین آپ نے مرنے کو جینا